نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہمارے 21 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرماوے۔ گزشتہ ہماری جو تفسیر ہوئی تھی وہ سورہ نمل مکمل ہوئی تھی اور سورہ قصص سے کچھ باقی ہے۔ سورہ قصص یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصتن ایک وچن ہے، قصص بہو وچن ہے، بہت سارے قصے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اس صورت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو۔ تو اس لیے اس میں اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ ہم تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کی زندگی کے حالات بیان کرتے بالحق، حقیقت کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ماننے والوں کے لیے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تو کافی مشہور ہے کہ پیدائش کے وقت فرعون کو ایک خواب دکھایا گیا، نجومیوں سے پتہ چلا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو کیا کر دے گا، بالکل ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ پھر اس نے تمام پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کی پلاننگ کی، لیکن اللہ رب العزت کو حفاظت کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لہذا وہ اللہ رب العزت نے آیت بھی نازل فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر ہی پرورش پا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ جس کافر نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اللہ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دلائی۔ اور فرعون کی بیوی جن کا نام تھا حضرت آسیہ، وہ ایمان لے آئی تھی بعد میں، تو وہ بہت اچھی خاتون تھی، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی تھی۔ ان کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا 28ویں پارے کی بالکل جو آخری صورت ہے، اس آخری صورت کے اندر آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ حضرت بیوی آسیہ اور بیوی مریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے قصے کو اللہ رب العزت نے ذرا تفصیل سے بیان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام کیا ہے، سورۃ قصص ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا ایک واقعہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کو ہم قارون کہتے ہیں۔ قارون بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی تھا۔ اس کے واقعے کی طرف بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا۔ فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی۔ کیا سرکشی کی اس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کی دعوت کو لے کر چلے تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بھائی ہونے کے ناطے ساتھ دیتا، لیکن اس نے تو کیا کیا کہ نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی برا بھلا کہنے لگا، کیونکہ اللہ نے اس کو مال بڑا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کی تعلق سے اس کے پاس گئے، اس نے انکار کر دیا کہ بھئی میرا مال بانٹنے کے لیے نہیں ہے لوگوں میں، اس طریقے سے۔ اور اللہ پاک وہی فرما رہا ہے آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ہم نے قارون کو ایسا بڑا خزانہ دیا تھا کہ اس خزانے کی بڑی بڑی کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، کہ وہ چابیاں ہی بڑے بڑے طاقتور لوگ اٹھاتے تھے، اتنا بڑا خزانہ تھا۔ اچھا، کسی چیز کو بڑا ہم کہیں اور کسی چیز کو بڑا اللہ رب العزت کہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اپنی طاقت اور سوچ کے اعتبار سے کسی چیز کو بڑا سمجھتے ہیں نا، اور ہماری سوچ کی ایک انتہا ہوتی ہے نا، اور اللہ رب العزت تو وراء الورا ہے، اس کے پاس کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لا محدود ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بڑا خزانہ دیا تو واقعی طور پر وہ بہت بڑا خزانہ ہوگا، اور اس کے خزانے کی کنجیاں، چابیاں واقعی طور پر اتنی بڑی ہوگی کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بڑے طاقتور پہلوان اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مال کے تعلق سے اس کو گزارش کی، اس کو نصیحت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ سب میں نے تو اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، کوئی تمہارے پروردگار کے دینے سے مجھے نہیں ملا ہے۔ اب وہ تکبر پر اتر آیا، اترانے لگا،
منہ چڑھانے لگا، بھویں چڑھانے لگا کہ بھئی یہ تو سب ہمارا ہے، ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، دن رات ایک کر کے پسینہ بہا کے خون بہا کے کہ ہم نے کیا کیا. اس کو بہت سے لوگ اسے ڈائلاگ مارتے ہیں نا، بھئی خون پسینہ کر کے ہم نے کمایا ہے، نہ تم کیا ہے اس کو اس طرح کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، بتلایا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، ان کو نہیں دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی اترانے کی بات نہیں ہے. لیکن جب اس کی اتراہٹ ختم نہ ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اس کو بھی اور زمین اس کے گھر کو بھی کیا کر دیا گیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا. اب کون مدد کرے گا؟ آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے کہ اس کو زمین کے اندر دھسایا جا رہا ہے اور وہ زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. اچھا کچھ لوگ وہ تھے، کہتے ہیں نا کہ بہت سی مرتبہ آدمی مالداروں کی ہوس کرنے لگتا ہے کہ یار ان کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، ان کے پاس تو ایسا محل ہے، ان کے پاس تو اوہو ان کی لائف اسٹائل کتنی شاندار ہے. تو آدمی ہوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار کاش اپنے پاس بھی ہو تو اپنے بھی ایسا ایسا کرے. تو قارون کو دیکھ کر بہت سے لوگ بھی ایسا بولتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسروں کے سامنے سے تذکرہ کرتے تھے یار قارون کا یا تو عیش ہے، اس کے تو مزے ہی مزے، اس کو نہ کوئی ٹینشن ہے. بھائی وہ ہمارے یہاں ایک ڈائلاگ بولتے ہیں نا کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کھاوے اتنا اس کے پاس تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے آیت نازل فرمائی کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کہ آج پھر قارون کی یہ حالت دیکھ کر کے اس کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے. جو لوگ گزشتہ یوں کہہ رہے تھے کہ کاش ہم قارون کی جگہ تھے، اب وہ کہہ رہے وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. بھائی قارون کرتے تو اپنے ہی اچھے کہ اللہ نے اپنے کو تو بچا لیا، کہ کہاں تو اس کے خزانے کی حوث کر رہے تھے اور کہاں جب اللہ رب العزت کی پکڑ دیکھی تو اب کہنے لگے کہ وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ بھئی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ اس کے اختیار میں. تو جب مالدار کی مالداری کو دیکھ کر اس وقت یہ لفظ کیوں نہیں نکلتا؟ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے جب کیوں بولتے کہ اس سے تو اچھے ہم ہی ہیں؟ بات سمجھ میں اللہ رب العزت کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کل قارون کی دولت کو دیکھ کر جو لوگ رال ٹپکا رہے تھے، آج جب قارون زمین میں دھستا جا رہا ہے تو کہہ رہے کہ یار یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے، جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے روزی تنگ کر دے. تو اللہ رب العزت یہ فرمان آتا ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنا ہے. تو یہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ دنیاوی زندگی تو آخرت کی زندگی کے لیے ہے. دنیا میں رہتے ہوئے زمین میں اترانا نہیں چاہیے، فساد مچانا نہیں چاہیے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ استعمال کر کے فساد کا سبب نہیں بننا چاہیے. وہی فرما رہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی، یہ جو آیت ہے نا یہ بہت بہترین آیت ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بار بار کعبۃ اللہ جانا چاہتا ہو، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونا چاہتا ہو، تو جب وہ ایک مرتبہ جائے تو وہاں سے لوٹتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے لوٹے کہ ان الذی، بلا شبہ وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، نازل کیا، لازم کیا، لرادک الی معاد، یقیناً وہ آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے گی. اور ہمارا مقصد تو کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، وہاں کی حاضری ہے. کہ بھئی ہم تو دعا بھی یہ مانگتے کہ اللہ رب العزت ہمیں مدینے کی موت نصیب کر دے، کلمے والی موت نصیب کر دے. ہمارے تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہی یہ اللہ رب العزت وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں چونکہ اس کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت نازل فرمائی. عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اصل میں اس میں اللہ رب العزت نے جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں نا ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کہ مکڑی کا جالا کہ بالکل نازک سا ہوتا ہے نا، کوئی بھی اس کو توڑ سکتا ہے. تو مشرک بھی ایسا ہی ہے کہ مشرک کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے، اس کی عقیدے کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو سراہا جائے. بھئی اللہ کی ذات کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو کہ یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور تمہارا عقیدہ ہے.
اور سب سے مضبوط عقیدہ کون سا؟ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، لا غالب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، ہر چیز پر غالب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر اس چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اور اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمائی کہ الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، ایترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ستانے پر در پہ رہتے تھے، تو ان کا امتحان بھی مقصود تھا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو تم کو آزمایا جائے گا، اب تمہارے پر حالات بھی آئیں گے، تم پر پریشانی بھی آئے گی، تم جمے رہو۔ تو جو سچے پکے مسلمان تھے، سچے پکے صحابہ تھے، وہ تو جمے رہے، لیکن اس میں جو ڈاماڈول تھے، جن کے ایمان کمزور تھے، اب وہ کیا ہو گئے، ان کے قدم پھسلنے لگے۔ وہ منافق تھے کہ ظاہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہونے کا اعلان کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے کہ کفاروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمایا کہ صرف تمہارے کلمہ پڑھ لینے سے کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا ایسا نہیں ہے ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ تم نے بس یوں کہہ دیا ہم ایمان والے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بالکل آزمایا جائے گا، جو ایمان والا ہے اس کو آزمایا جائے گا، لہذا ہم ایمان والے تو ہم کو بھی آزمایا جا رہا ہے، آزمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب تم کو بھی ہم آزمائیں گے تو اللہ رب العزت جان لے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان سب چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اس میں اللہ رب العزت نے اشارہ بھی فرمایا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث تھی، اور ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ اینکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اللہ رب العزت نے مستورات پیدا کی ہیں، وہ اسی لیے تو ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن تم ہو کہ مردوں کے پاس جا رہے ہو، تو لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو طریقہ بھی بتایا، تو ان کو یہ کہہ کر بستی سے نکال دیا گیا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی کو کہ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ نہیں چاہیے ہمارے یہاں تو بھائی ہماری سوچ کے لوگ چاہیے۔ اب آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے حضرت، جو لبرلزم کے جو لوگ ذہنیت رکھنے والے ہیں نا، تو وہ شریعت کی بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، پردے کی بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ نماز اور روزہ اور اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا، اسلام، اس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ لوگ بس ہم جس طرح چاہے اس طرح رہے۔ تو یہ قوم لوط والا جو قول ہے جو آج کے زمانے میں بھی چل رہا ہے، یورپین جو کلچر ہماری مستورات کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر آتا جا رہا ہے، یہ وہیں سے چلا رہا ہے۔ تو وہ کیونکہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی بڑے دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ بہرحال اور پھر اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ارشاد فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پورا قرآن میں ان کے تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو 28 پاروں میں تذکرہ ہے، 30 پارے ہے، 30 میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے ہے، اور ایسے ہی ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں زیادہ ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں نازل فرما کر پھر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ روم۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کا بڑا چرچا تھا، روم جو تھا رومن امپائر، اس کا بڑا چرچا تھا، بڑی قوت، اس کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، تو اس کے متعلق لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی غلبت الروم، یہ جو اسلام ہم نے تم کو دیا ہے، جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ ایک دن اس کی طاقت کا تسلط روم کے اوپر بھی ہو جائے گا، اور روم بھی مغلوب ہو جائے گا، اور روم بھی جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے جھنڈے تلے آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت آیت نازل فرما رہے کب؟ یہ نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل۔ حالانکہ روم جو فتح ہوا ہے وہ اس کی حدود تو حضرت عمر فاروق نے ایک لمبے زمانے کے بعد، لیکن اس کی پیشین گوئی پہلے ہی دے دی گئی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ چند سالوں کے بعد ایسا ہونے والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے لگے
کہ یہیں تو تمہارے لیے رہنا دشوار ہے اور تم روم کو فتح کرو گے اور روم کے اندر تم اسلام تمہارے جھنڈے لہراؤ گے. اس طریقے سے مذاق بنانے والوں نے مذاق بنائی، لیکن زمین اور آسمان نے وہ منظر بھی دیکھ لیا کہ روم کیا، اللہ رب العزت نے تو پوری دنیا کے اندر اسلامی جھنڈوں کو کیا کروا دیا، لہرا دیا. حضرت خالد بن ولید کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک بڑا علاقہ فتح کروا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی ابو طلحہ کے زمانے میں، پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، تو سمجھو کہ تقریباً پوری دنیا میں اسلام کا تعارف ہو چکا تھا. بہرحال سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ روم ہے. اس کے بعد ایک صورت ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کی نصیحت کو بیان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام لقمان ہے. لقمان کے سلسلے میں ایسا ہے، زیادہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نبی تھے، اور زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وقت کے ولی تھے. وہ وقت کے ولی، قطب، ابدال، ان کو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں میں سب سے قرب کا درجہ جو رکھتے ہیں وہ انبیاء کہلاتے ہیں. پھر ان کے بعد جو درجہ رکھتے ہیں وہ صلحاء کہلاتے ہیں، صدیقین کی جماعت کہلاتی ہے. تو اولیاء، صلحاء، صدیقین کی جماعتوں میں سے حضرت لقمان کا بھی نام ملتا ہے، حکیم لقمان. ایسے ہی حضرت خضر کا تذکرہ گزشتہ سورہ کہف میں ہم نے سنا، تو ان کا شمار بھی صدیقین، شہداء اور صلحاء میں ہوتا ہے. تو حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں وہ کافی مشہور ہیں. حضرت لقمان کی نصیحتیں، تو اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے اندر ان نصیحتوں کو نازل فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو بڑی حکمت عطا فرمائی تھی. کیوں؟ انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اللہ کا اپنے لیے ادا کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اب وہ نصیحت کیا تھی لقمان کی، وہ اللہ رب العزت بیان فرمایا. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. قال لقمان، جب لقمان نے کہا لابنہ، اپنے بیٹے سے، وہو یعظہ، جب وہ اس سے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلے نصیحت، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر دیں گے؟ پیسے سنبھال کے رکھیے، کوئی چرا نہ لوے، کوئی ایسا نہ کر لوے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر ووصینا الانسان بوالدیہ، اور شرک سے بچنا. اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے. کاروبار تجارت سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہمارے آ جاتا ہے. بچوں کو سمجھانے کا، کبھی بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو نصیحت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کہ اس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ والدہ ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ، کہ اس نے تمہارا بوجھ برداشت کیا حمل کی صورت میں، اور پھر جب تم دنیا کے اندر آئے تو 2 سال تک مسلسل تم کو کیا پلایا؟ دودھ پلایا. انشکر لی ولوالدیک، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو. الی المصیر، کہ ایک دن تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس واقعے کے اندر اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں. اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کرنا. اب یہ تو چیز ہمارے یہاں سے ختم ہی ہو گئی نا. ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نصیحت ہی نہیں کر رہے جس طرح نصیحت اللہ پاک نے نازل فرمائی. اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں میں اچھی باتوں کے حکم کو چلاؤ، یعنی امر بالمعروف جس کو تبلیغ کہا گیا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے بچو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو پریشانی تم پر آئے اس پر صبر کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہوئے اپنے کو بول دینے کا. یہاں کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹا حالات آوے تو کیا کرو؟ صبر کرو. اللہ سے جوڑا جا رہا ہے. اور ہم تو بہت بڑے بن جاتے ہیں، اور بچوں کو، اور بچوں کو تو دوسروں کو بھی کوئی کام ہو تو بولیے بیٹھے لے. یہاں اللہ کا کیا نصیحت کروا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر حالات آوے تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ سے. وَاصْبِرْ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر. حالانکہ خود کتنے بڑے حکیم ہیں، خود کتنے بڑے اللہ والا ہے، اور کتنا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں تو وہ اپنی ذاتی طرف منسوخ کر سکتے تھے نا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کچھ بھی ہوئے تو آئیو ہمارے پاس، ہم تمہارے مسائل حل کریں گے. لیکن نہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پریشانی آوے جمنا اور رجوع کس کی طرف کرنا؟
اللہ کی طرف کرنا. وقصد فی مشیک، زندگی کی چال کے اندر درمیانی چال اختیار کرنا. وغضض من صوتک، اور ہمیشہ اپنی آواز کو ذرا نیچی رکھنا. بعض لوگوں کو زور سے بولنے کا ہیضہ سوار ہوتا ہے گا نا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو لوگوں کے درمیان کیسی رکھنا؟ پست رکھنا، نیچے رکھنا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ زور سے جو آواز نکالتا ہے وہ تو گدھا ہوتا ہے. بدترین آواز جو زور سے نکالی جاتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے زور زور سے بولنے والوں کے سلسلے میں کیا تشبیہ اختیار فرمائی. اس لیے بہت زیادہ زور زور سے بولنے کے جو عادی ہوتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کے اندر اخلاق بتلا رہے، ایمان بنا رہے، اس کا ایک دعوت بھی دے رہے، نصیحت بھی کر رہے، سمجھا بھی رہے. تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کو بیان فرمایا. سورہ لقمان کے اخیر کے جو 2 رکوع ہیں اس میں تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو کھول کر بیان فرمایا، اور لاسٹ والی جو آیت اس میں خاص طور پر کہ یقیناً یہ بات جان لو انہو عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس، یہاں تک کہ نبی کے پاس بھی اس کا علم اللہ بخود کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ کس کو اللہ رب العزت بیٹا عطا کرے گا، کس کو بیٹی عطا کرے گا، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل یہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اس کا انتقال کون سی زمین پہ ہوگا یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو یہ دعا کے اندر اس کو ذرا شامل کر کے کہنا چاہیے کہ رب ذوالجلال میری موت کہا ہوگی وہ تو جانتا ہے. میری تجھ سے یہ درخواست ہے تیرا بندہ ہونے کے ناطے کہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما دے. یہ دعاؤں کے اندر لینا چاہیے، اللہ والے فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ 5 چیزیں، ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. سورہ لقمان تک کی تفسیر مکمل ہے، اللہ قبول فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا رحیم آقا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے تمام جہانوں کے علم رکھنے والے اللہ، ہم کو حقیقی علم عطا فرما، سچا عمل نصیب فرما، ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت میں ہمیں لگا دے. اے رب ذوالجلال ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا کے اعتبار سے جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے سب کی مدد فرما دے، مظلومین کی نصرت فرما دے. اے رب ذوالجلال آج کی تراویح میں جتنا پڑھا گیا، جتنا سنا گیا، پڑھنے میں سننے میں غلطی کوتاہی ہوئی، رب ذوالجلال معاف فرما دے. اور رب ذوالجلال اس کا جتنا بھی ثواب ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، غرض پوری امت مسلمہ کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے، ہو رہے یا ہوں گے، ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک.